سنار ہی سونے کی پہچان رکھتا ہے۔ اوزار بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں جن سے وہ تانبا اور سونا الگ بھی کر لیتا ہے، ملا بھی لیتا ہے، صاف کر کے بھی دکھا دیتا ہے، اس کی میل کچیل بھی بتا دیتا ہے، اور جوہری پتھروں کی شناخت رکھتا ہے، ان کے رنگ اور ان کی اصل بتانے میں بڑا ماہر ہوتا ہے۔ تو بزرگ کو بھی دراصل بزرگ ہی پہچان پائے گا، کیونکہ جو علاقے کا آدمی ہو وہی اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتا ہے، دوسروں کو تو تعارف کروایا جاتا ہے، اور تعارف کروانے میں کافی حد تک خلل پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی کسی کی آنکھ میں خلل ہو، اگر کسی سنار کی آنکھ میں خلل پیدا ہو جائے تو اسے بھی اپنے سامنے پڑا ہوا سونا نظر نہیں آتا، یا کسی جوہری کی نیت خراب ہو یا اس کی آنکھ میں خلل پیدا ہو جائے تو اسے اپنے سامنے پڑے ہوئے پتھر کی اصل معلوم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اللہ والوں کے پاس رہنے والے انہیں اللہ والا نہیں سمجھتے، اور دور سے آنے والے انہیں اللہ والا سمجھ پاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے ابو جہل، ابو لہب اور ان کے رشتہ دار تو انہیں نہ جان پائے، لیکن فارس سے آنے والے سلمان، حبشہ سے آنے والے بلال وہ جان پائے۔ سو جو زیادہ قریبی تھے انہیں دھتکار دیا، اور جو دور سے آئے اور انہوں نے انصاف کی نظر سے دیکھا سو انہیں قریب کر لیا۔ تو کبھی یوں ہوتا ہے کہ شدت قرب بھی حجاب بن جاتا ہے۔ آدمی جس شہر میں رہتا ہو یا جن لوگوں میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہو، ہزارہا دلیلوں کے باوجود بھی اس کی صدق اور اس کی امانت اور اس کی دیانتداری کے ہوتے ہوئے بھی جس نے اس میں سے عیب نکالنا ہو وہ نکال ہی لیتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی جو مختلف پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اور صاف ظاہر ہے ہر پھول اور پھل کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن کبھی شہد جو برآمد ہوتا ہے کیا اس کے ذائقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کا ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ مختلف پھلوں اور پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی شہد کا مخالف ہو تو وہ کہے گا دیکھیں یہ بھن بھناتی مکھیوں کی کیا ہے، یا اس سے بھی زیادہ کوئی بری بات کہے گا کہ مختلف پھولوں اور پھلوں سے چن کے اس نے جو چیز برآمد کی اس میں ان پھولوں اور پھلوں کا ذائقہ نہیں ہے، اسے اپنا ذائقہ بنا کے پیش کر دیا۔ اور اگر کوئی اس کا موافق ہے تو وہ کہے گا کہ یہ پیاری مکھیوں کا لعاب دہن ہے، وہ انہیں دہن کا لعاب کہے گا۔ تو دیکھنے والے کا انداز ہے، یا سمجھنے والے کی سمجھ ہے، یا تجزیہ کرنے والے کا اپنا طریقے استدلال و تجزیہ ہے، شخصیت ایک ہے۔ تو اللہ والوں کو عموماً اللہ والے ہی جان پاتے ہیں، دوسرے ان معلومات سے استفادہ کرتے ہیں یا ان کے متعلق بیان کیے گئے قصے اور کہانیوں سے سہارا لیتے ہیں، پھر دلائل کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا معلوم ہوتا ہے۔ اب کیونکہ اللہ والے زیادہ تر چھپ گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، اور وہ جو پہچان کے طریقے ہیں وہ بھی واعظین نے گم کر دیے ہیں، اب پہچان کے طریقے کیا ہیں؟ طریقے ہی لوگوں کو غلط بتا دی، جن میں ایک عام غلطی یہ ہے کہ جو سرخ و سفید چمڑی والا ہوگا تو وہ نور ہے اور یہ اللہ والے کی پہچان ہے، کسی دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ تو صاف ظاہر ہے جب آپ گھر سے نکلے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہے تو وہ اسے دیکھنے سے آپ کو تو پہلے ہی ذہن میں ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، تو پھر آپ کو اللہ تو یاد آئے گا، یہ تو اللہ تو یاد آئے گا۔ اور پھر یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے، ان الفاظ کو سمجھنے میں بھی خطا ہوئی ہے۔
پھر وہ سیاہ رنگ والے جو حبشہ میں ولی پیدا ہوتے ہیں کدھر جائیں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاں خوبصورتی کا اپنا معیار ہے اور حبش کے اندر خوبصورتی کا اپنا معیار ہے. ہر علاقے میں خوبصورتی کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے. تو لوگ جو معیار عام لوگوں کے لیے بناتے ہیں وہی معیار ولیوں کے لیے بھی بنا لیتے ہیں. بے وقوف لوگ، ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ولایت صورتوں سے ظاہر نہیں ہوتی اور ولایت تو سیرت سے ظاہر ہوتی. ہاں، اور یہ جو دیکھنا ہے یہ شکلوں کا دیکھنا نہیں، یہ تو دلوں کا دیکھنا ہے. یعنی آپ اس کے اندر دھیان کریں تو ایسی کوئی شے نہ ہو جو اللہ کے مخالف ہو، تو یہ زیارت ہے. اگر ایسا کوئی کسی کو دیکھے تو پھر یقیناً اسے اللہ تو خود بخود یاد آ جائے گا کہ جب اسے اللہ کے مخالف ہی نظر نہیں آئے گا. مثلاً میں کسی چیز کو دیکھوں تو اس میں مجھے نیگیٹو نظر نہ آئے تو میں کیا کہوں گا؟ سارا پازیٹیو ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. غور سے دیکھوں تو مجھے نیگیٹیوٹی معلوم نہ ہو تو میں کہوں گا پازیٹیوٹی ہے، یعنی اس کا متبادل تو پھر وہی ہے. تو اسی طرح جب میں دیکھوں گا کسی کو اور میں ایسے ہی دیکھ لوں گا اپنی آنکھ سے جو کہ خود میلی ہے، مجھے یقیناً اس کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی خاص چیز چاہیے کہ جس سے میں دیکھوں. اب دیکھیں ایک جراثیم کو تو آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. جراثیم کو دیکھنے کے لیے تو آپ کو کوئی خاص چیز چاہیے، اوزار چاہیے جن سے آپ جراثیم کو دیکھیں گے. تو ولایت تو اس سے بھی لطیف شے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹھوس تمغہ ہوتا ہے یا کوئی یہ تاج ہوتا ہے جو سر پہ رکھا جاتا ہے اور جو نظر آ جاتا ہے؟ یہ تو انسان کے اندر ایک ایسا لطف ہے جو سب سے لطیف ذات نے اس کے وجود کے اندر اتارا ہوتا ہے، جو کسی خاص نظر کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا. ہاں، اشاروں سے سمجھا ضرور جا سکتا ہے. یہ درویشی ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. یہ بڑی عقل مندی ہے. اس دور میں بتانے والوں نے اور ہی چیزیں بتا دی ہیں. یہ جو کتابوں میں درج ہے کہ فلاں بزرگ فلاں پر تبصرہ کرتا ہے کہ وہ یہ تھا اور وہ ویسا تھا، عام آدمی کر سکتا ہے؟ عالم بھی نہیں کر سکتے نا. عالم کا بھی ایک علم ہے، وہ اس علم کی روشنی میں اندازہ کرتا ہے. جو اس درویشی کے محکمے سے تعلق رکھتا ہوگا وہی جان پائے گا کہ وہ فلاں کہاں پہ کھڑا ہے اور اس کے یہ احوال اس کے کس مرتبہ کی دلیل کے طور پہ ظاہر ہو رہے ہیں. آج اگر اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس زمانے کے اعتبار سے، تو کسی کی بزرگی پر دلیل کیا ہوگی؟ کسی کی بزرگی پر پھر دلیل تلاش کرنی ہو تو پھر وہ دلیلیں آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو ہر دور میں بزرگوں کے اندر عام ہوتی ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں ہیں خاص. مثلا اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کے خاص معجزے ذکر کیے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. تو کیا سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا کہ رسول کریم بھی مردے زندہ کرتے تھے؟ نہیں پڑھا ہوگا. ایک دو روایتیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن عمومی طور پر یہ بطور معجزہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کو چاہتے زندہ کر دیتے. ایسا تو نہیں. آپ نے دل زندہ کیے ہیں، دل کے مردے زندہ کیے ہیں. یعنی وہ ایک خاص چیز ان کے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ خاص چیزیں ہیں کہ یعنی ان کا عصا جو ہے وہ سانپ بھی بن جاتا، دیگر کاموں میں بھی آتا. اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اس کی ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اپنے ریوڑ کو بھی چرا لیتا ہوں اور کام بھی اس سے کر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پھر اسی سے وہ اب دوسرے کام بھی ہوں گے جو ماورائی طور پر ہوتے ہیں. اور وہ نظارہ فرعون کے دربار میں ہوا بھی جب وہ اژدہا بن گیا. اچھا پھر کہا اپنا ہاتھ نکالو. اپنا ہاتھ نکالا تو سفید پایا. فرمایا یہ ایک دوسری نشانی ہے. تو بعض نشانیاں بعض نبیوں کے ساتھ خاص کر دیں. اور جناب محمد الرسول اللہ کا جب ذکر آیا تو ان کی تو نشانیاں ہی تبدیل فرما دیں. فرمایا ہاتھ یہ چیزیں بھی میں نے نبیوں کو دی ہیں، ان کو خاص معجزے دیے ہیں کہ کوڑے ٹھیک ہو جاتے تھے. کوڑے ٹھیک ہوئے ہوں گے رسول اللہ کی دعا سے بھی ہوئے ہیں.
اور کسی کی آنکھ نکلی ہے تو آپ کے لعاب سے وہ آنکھ بھی لگی ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوا۔ آپ کے ساتھی شہید بھی ہوئے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے بھی کیے گئے ہیں اور ان کے جسم کے حصوں کو کاٹا بھی گیا ہے۔ خود آپ کو بھی بہت ساری چوٹیں بھی لگی ہیں اور چوٹوں کے اثرات بھی آپ کے جسم پر نمودار ہوئے ہیں۔ اتنا اعلیٰ جسم مبارک کہ جس کے اوپر جتنا نور اترا ہے ویسا کسی مخلوق پر ایسا نور نہیں اترا، اس جسم پر بھی ایسے آثار موجود رہے ہیں کہ جو ایک مادی زندگی میں کسی بشر کو لاحق ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے باوجود بھی آپ کے حسن کی مثال جو ہے وہ مختلف چیزوں سے دیکھنے والوں نے، کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات جو آپ نے خود بھی فرمائی وہ یہ کہ اخی یوسف صبی و انا ملی، کہ میرا بھائی یوسف صبی ہے اور میں ملی ہوں۔ اس کی وضاحت پھر کسی موقع پہ صباحت و ملاحت کی موقع ملا تو انشاءاللہ کروں گا۔ فی الوقت یہ بات کرنی مقصود ہے کہ دیکھنے کا انداز ہے، شدت قرب بھی حجاب ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول جو بائبل میں بھی ہے اور دیگر ہمارے تفاسیر کی کتب میں بھی نقل کیا ہے بعض مفسرین نے، کہ کسی نبی نے بھی اپنے وطن میں عزت نہیں پائی۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اہل وطن نے کب ماننا ہوتا ہے، دوسروں نے تو پھر کیا ماننا ہوتا ہے کہ ہماری قوم میں کیوں پیدا نہیں ہوا۔ تو قومی عصبیت، یہ مصیبت نے انسانوں کو نہیں چھوڑا، ابھی تک نہیں چھوڑا، اور معلوم ہوتا ہے جب اب تک نہیں چھوڑا تو قیامت تک بھی نہیں چھوڑے گی۔ قومی عصبیت لے دے کے بیٹھ گئی لوگوں کو، عصبیت، اور اس نے انسانیت سے کیا کیا نہیں کروایا اس عصبیت نے۔ تو خدا کے بندے کو دیکھنے کے لیے یا تو آپ کے پاس وہ نظر ہو جو ادھر سے ہے کیونکہ بندہ جو اس کا ہے، یا آپ کے پاس ایسے دلائل، قرائن اور اشارات ہوں کہ آپ جان پائیں کہ یہ ایسا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ بھی قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ تم مجھے سرس کی آنکھوں سے دیکھ لو گے، میں تو کبھی کسی کو نظر نہیں آیا، تو پھر مجھے کیسے جانو گے کہ میں ہوں؟ پھر فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھو اونٹ کو کیسے بن گیا، وإلی الارض کیف سطحت، دیکھو زمین کو کیسے بچھ گئی، وإلی الجبال کیف نصبت، دیکھو پہاڑوں کو کیسے ان کو نصب کر دیا گیا۔ یعنی وہ اشارے دیکھو، پھر تمہیں پتہ ہوگا کہ ان ڈیزائنوں، یہ جو ڈیزائن ہو رہی ہیں چیزیں، کوئی ڈیزائنر موجود ہے تو وہ تمہاری عقل خود تقاضا کرے گی تم سے کہ تم مانو کہ ڈیزائنر موجود ہے، اور جب تمہاری عقل تم سے یہ منوا لے گی خود کہ اس کا کوئی ڈیزائنر موجود ہے، تو پھر ڈیزائنر کون ہو سکتا ہے؟ آخر تم آ جاؤ گے اس بات پر کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ڈیزائنر بھی ہے، نظر بھی نہیں آتا، یعنی ڈیزائننگ بھی کر رہا ہے، سب کچھ بنا بھی چکا ہے، اس کو بنا سوار بھی چکا ہے، نکھار بھی چکا ہے، لیکن پھر بھی آج تک غائب ہے۔ اور جنتیوں کو جنت میں نظر آئے گا، لیکن وہ بھی کوئی کیفیت اور کم کیف، کوئی کیفیت بیان نہیں ہوئی کہ کیسے آئے گا۔ اس لیے یہ نشانیاں جو آج کل بتائی جاتی ہیں کہ جس کے ماننے والے زیادہ ہوں وہ بڑا ہے، اچھا جس کے پاس مادی وسعت ہو وہ بڑا ہے، ایسی باتیں سلف میں تو نظر نہیں آتی تھی۔ خیر اس دور میں پیمانے چونکہ ہر چیز کے ہی تبدیل ہو گئے ہیں، تو عزت ذلت کے پیمانے تبدیل ہوئے تو پھر بزرگی اور معرفت کے پیمانے بھی تبدیل ہو گئے۔ ہاں جو ساری زندگی لوگوں کو دم کر کے دیتا ہے کہ اس کے دم سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے، اس کو بھی مرض لاحق ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے، اپنے دم سے اسے بھی شفا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جان اسے بھیجتا ہے ڈاکٹر کے پاس، علاج کرا تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ شافی میں ہوں، تو نہیں ہے، تیرے دم میں نے آرام رکھا ہے تو میں نے رکھا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جو ڈاکٹر کی میڈیسن سے ان کو آرام آ رہا ہے، لاکھوں سرجریز روزانہ ہو رہی ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ یہ ابھی ادھر 3000 کے قریب آنکھوں کی سرجری ہوئی ہے۔ اگر معرفت کا پیمانہ یہ ہے کہ لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے تو 8 سرجن تھے، اور سب سسٹم کو چلانے والا وہ جنہوں نے سارا کچھ جو اہتمام کرتے ہیں جانو صاحب، پھر تو وہ زمانے کے سب سے بڑے غوث ہوئے نا،
وہ سب سے بڑے عارف ہوئے نا، انہوں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں سب سے بڑا عارف ہوں۔ کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، فیض نہیں پہنچ رہا، پہنچ تو رہا ہے، لوگوں کی روشنی لوٹ رہی ہے، فوائد ہو رہے ہیں، اور کس قدر کس حد تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اتنے سالوں سے اٹھا رہے ہیں۔ یہ لوگ اتنا فائدہ کر کے بھی یہ دعوے نہیں کرتے، اور یہ بیچارے نجومی دو چار تعویذ دے کے دمشم کر کے کسی کو کوئی ٹھیک ہو جائے تو کہتے ہیں ہاں دیکھا یہ ہماری معرفت کی وجہ سے ہوا ہے، اور جب کسی کو فائدہ نہ ہو تو پھر کہتے ہیں اللہ نے فائدہ نہیں دیا، اور جب فائدہ ہو جائے ہاں میں نے دیا ہے، ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ علم جفر سے یا یہ ان چیزوں سے، یہ درویشی اور شے ہے۔ کبھی کوئی درویش ایسا بھی ہوتا ہے اس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہوتا وہ درویش ہی، اس سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو روحوں کو ہوتا ہے، دلوں کو ہوتا ہے، فکر کو ہوتا ہے، سوچ کو ہوتا ہے، دھیان کو ہوتا ہے، روح کو ہوتا ہے، باطن کو ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے۔ خود بھی بیمار رہتا ہے، مرید بھی بیمار رہتے ہیں، لیکن ارواح کو اور دلوں کو اطمینان اور فوائد مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے دلیل ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، اس لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس دور میں عامل جو ہیں وہ عارف بن جاتے ہیں، اور عالم درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، اور عالم جو ہیں وہ بیچارے فرق نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اب یہ عامل ہے، وہ اس کو عارف بنا رہے ہوتے ہیں، اور عارف کو عامل بنا رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ قیامت قریب ہے، سچی سمجھ اس دور کی بہت بڑی عنایت اور نعمت ہے، خدا سب کا نصیب کرے۔ کیا ڈاکٹر نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو میں نے سرجری کی ہے تو اس مریض کو شفا ہو گئی ہے تو میں ولی اللہ بن گیا؟ نہیں کیا نا؟ کبھی مفت بھی کر رہے ہو تو نہیں کرتے۔ تو پھر میں اگر کسی کو دم کروں وہ ٹھیک ہو جائے تو میں کہوں کہ یہ ولایت کی وجہ سے ہوا ہے؟ اچھا، میں کسی دوسرے کو جب کہوں گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ولایت کہاں جائے گی؟ اگر تو کوئی درویش ہے اور وہ یہ کہے کہ یہ فائدہ تو چلو درویشی کی وجہ سے ہو گیا، اور اگر میں کہوں کہ ہاں یہ اب ہر ایک کو ہی ہوگا کیونکہ یہ میرا لازمہ بن چکا ہے میرے ساتھ، تو پھر جب دوسرے کو نہیں ہوگا تو پھر میں کدھر جاؤں گا؟ اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کیوں نہیں کرتا اور اپنے ہی ماننے والوں کو پوری صحیح توحید کیوں نہیں سکھاتا کہ خدا کی طرف سے فائدہ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ میں دم کر دوں گا، اللہ چاہے گا فائدہ ہو جائے گا، خدا نے نہ چاہا تو فائدہ کسی اور جگہ سے بھی طلب کرتے رہنا۔ جسم کا فائدہ کسی ڈاکٹر سے دوا لے لینا، کسی حکیم سے کوئی معجون بنوا لینا، یا کسی سرجن سے رابطہ کر لینا، آپ کو وہاں سے فائدہ ہو جائے گا۔ فائدے کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ خدا فائدہ دے، دم سے دے، دوائی سے دے، سرجری سے دے، انجیکشن سے دے، کسی چیز سے دے۔ تو صوفیوں کے پاس پہلے لوگ اس لیے نہیں آتے تھے کہ وہ ان سے سرجری بھی کروائیں، وہ ان کے پاس آتے تھے کہ ان سے اپنے دل کے باطن کی سرجری کروائیں تاکہ اندر سے حسد، جھوٹ، تعصب، کینہ یہ چیزیں نکل جائیں، اور اوپر سے وہ ذکر اور فکر کی حلاوت سے اس کو سی دیں تاکہ اندر دوبارہ داخل نہ ہوں۔ ایسی سرجری کرواتے تھے۔ تو اب وہ سرجری جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اب بلکہ مزید اوپر بھرتی ڈال دی جاتی ہے کہ جیسا تو اندر ہے ویسا ہی رہ اور ایسے ہی مر۔ زکوٰۃ نہ دینا، تصوف کی باتیں سن کے خوش ہوتا رہے، نماز نہ پڑھنا، بس اللہ والوں سے نسبت قائم ہو گئی، بس تیرا یہ کام ٹھیک۔ تو حالات بہرحال اپنے ہی ہاتھوں تہذیب کے نمائندے اپنی تہذیب کو خراب کرتے ہیں اور پھر الزام غیروں پر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی صوفی اپنے اضطراب میں بے قرار نہیں کرتا اور اپنے قرار میں قرار نہیں۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے بہت سارے ایسے جنہوں نے تصوف کی بنیاد پر لوگوں کو بہکایا، خدا کا نام بیچا اور ایسے عارف بنے رہے، ایسے ہی لوگوں کی تربیت کیے بغیر ہی اور اس جذبے اور قربانی دیے بغیر ہی وہ درویشی کے مناصب پہ فائز رہے، معروف رہے، تشہیر ہوتی رہی، ان سے وہ لوگ بڑھ جائیں گے جو یہ غریبوں کا بھلا کرتے ہیں۔
یہ ایک سال میں 3,000 4,000 5,000 آنکھوں کی سرجری مفت کرنے والا اور غریبوں کے 60 ہزار بچانے والا بندہ جو ہے، یہ کتنے ہی ایسے صوفیوں سے بڑھ کے مقام پائے گا، حالانکہ شناخت اس کی صوفی کے طور پہ نہیں ہوگی۔ کل جب وہ فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ پھر اپنے ترازو کے مطابق کرے گا، ہمارے ترازو کے مطابق نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارا وجود نفع آور ہونا چاہیے، نفع آور وجود، جتنا نفع دے سکیں کسی کو، مادیت میں یا ماورائیت میں۔